حضرت گرامی، اب ہمارے علماء کرام خطبہ اعظام آپ سے روبرو ہوں گے اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے جماعت کے بزرگ عالم دین سنجیدہ شخصیت شیخ مقصود حسن فیضی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انتظام بہترین لیکن بہت کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام پیارے بھائیوں، اور سب سے پہلے اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، آج کی مجلس میں مجھے جس عنوان کے تحت کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے خلفائے راشدین کے عہد میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور عملی طور پر ان کا کیا کردار رہا ہے۔ دیکھیے، عورتوں سے متعلق گفتگو ایک طویل گفتگو ہے، اور اس مختصر میں اگر میں اس کا ایک خاکہ بھی پیش کرنا چاہوں تو ایک بڑی مشکل چیز ہے۔ البتہ میں اس موضوع سے متعلق چند وہ باتیں جو عصر حاضر میں انہیں اچھالا جاتا ہے اور اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، ان سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت اور اس کے حقوق کی حفاظت، عورت اور اس کی آزادی، اس سلسلے میں بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں اور اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جس قدر عورت کے حقوق کی حفاظت کی ہے، اسلام نے عورت کو جو حقوق دلوائے ہیں وہ کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام نے عورت کو علم کے میدان میں، اسلام نے عورت کو تجارت کے میدان میں، اسلام نے عورت کو معاشرت کے مقام میں جس مقام پر رکھا ہے وہ مقام نہایت ہی معتبر اور نہایت ہی بامقصد ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ عورت خلفائے راشدین کے زمانے میں کس طریقے سے علم اور علمی میدان میں آگے تھی، تو اس سلسلے میں میں صرف دو ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کر کے مثالیں پیش کرنا یہ بڑا وقت چاہتا ہے۔ حضرت بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو خلفائے راشدین میں جو عورتوں کی روایت کی تعداد رہی ہے وہ 300 سے زیادہ پہنچتی، جو نے حدیث کو روایت کیا ہے،
ان میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور علم کے پھیلانے کا اس قدر اہتمام کیا کرتی تھی. کہتے معاذہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عورتوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ اپنے شوہروں سے یہ بتلاؤ، تم لوگ اپنے شوہروں کو یہ حکم دو کہ پانی سے استنجا کیا کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. اس اثر کے اوپر غور کریں کہ ایک ایسی چیز جسے ایک عورت مردوں کے سامنے کہنے سے شرماتی ہے، اسے حیا آتی ہے، لیکن اس حیا نے اسے اس سے روکا نہیں کہ یہ بات مردوں تک پہنچ جائے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک وسیلہ اختیار کیا، وہ اس طریقے سے کہ عورتوں کو خطاب کیا کہ وہ اپنے مردوں سے یہ بات کہیں. اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جو اپنی جگہ ہے وہ مسلم ہے، بلکہ بعض علماء نے اس وقت جو کتابیں جمع کی ہیں موسوعہ الفقہیہ، ان میں خصوصی طور پر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ جو رہی ہے اس کو جمع کیا گیا ہے، جس سے اہل کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری بات ایک چیز جو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو آزادی رائے کی کا اختیار نہیں ہے. یہ بات سراسر غلط ہے. آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین میں ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی عورتوں کو اپنی آزادی رائے کا ایک بہت بڑا حق حاصل رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال یا دو مثال پیش کرتا ہوں. پہلی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، جن کی عظمت اور جن کا جلال ہر ایک کے اوپر واضح ہے. ان کے بارے میں آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے کہ ایک بار بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کو روکتی ہے، اور عمر کر کے روکتی ہے، خلیفۃ المسلمین یا امیر المومن کر کے نہیں روکتی، اور کہتی ہے اے عمر میں تم کو اس وقت سے جانتی ہوں جب تمہیں عمیر اور عمرو کہا جاتا تھا، جب تم مکہ کے اندر پہلوانی کرتے تھے، لڑا کرتے تھے، پھر اس کے بعد تم اسلام لے آئے تو عمر بن گئے، آج امیر المومنین بن گئے ہو. دھیان رکھو کہ جس قوم کا، جس پبلک کا، جس جماعت کا کی ذمہ داری تمہارے اوپر رکھی گئی ہے، اس سے متعلق تمہارے اندر کوئی کوتاہی نہ ہونے پائی. جو لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے وہ پریشان ہوئے اور گھبرائے کہ ایک عورت عام سی عورت ہے اور عمر سے ایسی آزادی کے ساتھ بات کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے سنی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کی آواز کو نہ سنے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل خلفائے راشدین میں عورت کو اپنی آواز بلند کرنے کی کس قدر اجازت تھی. بلکہ آج کل مجھے یاد آیا امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس نے 6 مہینے میں بچہ جن دیا ہے، یعنی شادی کے 6 مہینے ہوئے اور اس کو بچہ پیدا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رجم کرنا چاہا، لیکن اس کی بہن خاموش نہیں رہی. حضرت عمر سے گفتگو کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے. گویا وہ وکالت اور محامات کا حق ادا کر رہی ہے، وہ رول ادا کر رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے میں اپنی بہن کے بارے میں جانتا ہوں، میری بہن کی شادی ہوئی اور اس کی جو خصلت ہے اس کے بارے میں جانتا ہوں، اور 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اسے رجم کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، رجم نہیں کیا جائے گا. اتنی آواز بلند کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیوار کے پیچھے تھے انہوں نے اس کی آواز سن لی. پھر وہ عورت دوبارہ حضرت عمر کے پاس جاتی ہے اور کہتے حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ الاحقاف کی روشنی میں اور سورہ بقرہ کی روشنی میں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا،
جب 2 سال رضاعت کا معاملہ آیا تو اس کا مطلب عقل مدت حمل کی کتنی ہو سکتی ہے؟ 6 مہینے، لہذا یہ عورت رجم کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس عورت کو رجم نہ کیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ مسئلہ جو اٹھا ہے اس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون آتا ہے؟ ایک عورت ہی آتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عورت کو جہاں اس بات کی آزادی تھی کہ وہ اپنی رائے کو آسانی سے رکھ سکتی ہے، جہاں اس بات کی آزادی تھی وہ علم کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے، وہیں پر اگر آپ صحیح بخاری میں دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ خلفائے راشدین کے نزدیک ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے نزدیک ایک عورت کی کس قدر اس کے امانت اور اس کے علم کے اوپر اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر بات قرآن ایک دفتر کے اندر اور ایک دفتر میں ایک مصحف کی شکل میں مرتب نہیں تھا۔ یہ کام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تو حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا اور وہ نسخہ حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہا۔ گویا ساری قوم نے اور پورے مسلمانوں نے اس بات کی ضمانت دی کہ عورت کو اس سلسلے میں مقام حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے اہم کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت اگر کسی کے ذمہ رکھی جا سکتی ہے تو ایک عورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تجارت کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کتاب الاموال کے اندر ابو عبید رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کی صحت اور ضعف سے متعلق مجھے صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ خلفائے راشدین حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں کا الگ سے بازار تھا، جہاں وہ جاتی تھی، خرید اور فروخت کرتی تھی اور اپنی تجارت کرتی تھی۔ تو عورت کو تجارت کے میدان میں بھی اسلام نے مکمل آزادی دی ہے۔ علی کل حال یہ مختصر سا ذکر تھا اور مجھے مختصر کرنے کے لیے کہا گیا، اس لیے میں اپنی بات یہیں پر رکھ کر کے آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو کامیاب بنائے اور جس مقصد کے لیے کانفرنس منعقد کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔